بھائی کا سوال یہ تھا کہ مسلم خاتون جو پردہ کرتی ہے لیکن پردہ اس قسم کا پردہ ہوتا ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے، تو ان کا سوال یہ تھا کیا یہ شرعی اعتبار سے یہ پردہ درست ہے؟ اب بہرحال کہنے کی بات تو یہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل جو عموماً پردہ کیا جا رہا ہے وہ پردہ خود وجہ لوگوں کی عورت کی طرف دیکھنے کی، مطلب پردہ خود زینت بن چکا ہے، وہ اپنی حقیقت اور اپنی روح کھو چکا ہے، روح کھو چکا ہے۔ یاد رکھیے پردہ کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا فائدے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کتاب و سنت تو گواہی دے ہی دی کہ وہ پہچانی جائے مسلم عورت ہے اور وہ چھیڑی نہ جائے، مطلب اس کا ایک مقام ہو۔ دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے، ایک نیچرل پروٹیکشن ہے کہ جب ایک خاتون پہن لے وہ پروٹیکٹڈ ہو جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے، اس کے لیے دنیاوی فائدوں کے لیے، جیسے کہ ہاتھ کھلے رہیں گے، فیشن کرتے ہیں آج کل لوگ، غلط ہے لیکن ہاتھ کھلے رہتے تو بولتے ہیں یہ ہاتھ کو ڈھک لو، اپرون پہن لو، کپڑے خراب نہیں ہوں گے، چہرے کو ڈھاٹا باندھ لو اس لیے کہ دھول مٹی نہیں جائیں گی، گوگل لگا لو ایک تاکہ آنکھوں میں کچرا نہیں جائے گا، تو وہ پردہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ پردہ دنیاوی پروٹیکشن حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ایک مسلم خاتون پردہ کرتی تو آٹومیٹیکلی اس کی شرعی پروٹیکشن بھی ہو گیا اور دنیاوی پروٹیکشن بھی ہو گیا۔ سوائن فلو چلا تھا، سوائن فلو کے لیے کیا تدبیر تھی، کیا احتیاطی پہلو تھا جو کرنا چاہیے تھا؟ چہرے کے اوپر ایک کوانٹٹی سرٹن اماؤنٹ، مطلب اس کا لیول ایک مائکرونز کا وہ کاغذ یا وہ کپڑا منہ پہ لگا لیجئے، بولے آپ سوائن فلو سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مسلم خاتون تو ہمیشہ ہی محفوظ ہے سوائن فلو سے اور دوسرے سوائن سے اور دوسرے فلو سے، سب سے، ہے نا، کہ کوئی نزدیک ہی نہیں آ رہا، ہمیشہ ڈھاٹا لگا ہوا ہے، تو ورلڈلی بینیفٹ بھی مل رہے ہیں اور آخرت کی بھی مل رہے ہیں۔ تو لہٰذا پردہ کیسا، بھائی کا سوال تو پردہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اس کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کی چیز ہے، پردہ خود زینت نہ ہو، چھپانے کی چیز ہے۔ اب جب میں یہ بات بول رہا ہوں تو بہت سی عورتیں پریشان ہو جائیں گے، ارے میرے بارے میں بات چل رہی ہے، ویسا نہیں ہے، ہو سکتا آپ کو علم نہیں ہوتا، ایک الگ بات ہے، لیکن علم حاصل کیجیے، اور کتنی اچھی بات علم مل جا رہا ہے۔ وہ پردے، وہ برقعے جو بیل، بوٹے، چمکی، ملٹی کلر، 2 کلر، 3 کلر، 4 کلرز ہوتے ہیں، یہ پردہ حقیقت میں پردہ ہی نہیں، یہ خود زینت ہے، اس کو ڈھانکنے کو ایک اور پردہ کرنا پڑے گا۔ پردہ وہ ہے کہ آپ ایک چادر یا ایک کپڑا اپنے اوپر ڈال لیں جس بنیاد پر آپ نے اندر کیا پہن رکھا ہے، آپ کی جسمانی خوبصورتی، آپ کا جو آرنامنٹ، جو آپ نے زیورات پہنے اس کی خوبصورتی، آپ نے جو کپڑے پہنے اس زینت کو آپ چھپا لیں، یہ پردہ ہے، یاد رکھیے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، جب پردے کے احکامات نازل ہوئے، تو انصار کی عورتوں نے مزار میں تھی، وہ مدینے کے بازار میں تھی، مدینے کے بازار سے گھر جانا پسند نہیں کیا، اور صحابہ نے اپنے جو دکانوں کے سامنے پردے کے ہوتے ہیں نا جو دھوپ کے لیے لگاتے ہیں، وہ پردوں کو، وہ کپڑوں کو نکال کے دیا، تو وہ کپڑے اوڑھ کر وہ گھر گئے، اس لیے کہ قرآن نے حکم دے دیا پردے کا۔ برقع پہن کے میں نے اعلان کر دیا میں خاص ہوں اور کسی ایک کے لیے جو میرا شوہر ہے صرف۔ جب میں برقع نہیں پہنتی تھی تو میں سب کے لیے تھی، سب مجھے دیکھتے تھے، جب میں نے برقع ڈال لیا تو میں نے اعلان کر دیا میں عام نہیں ہوں، میں خاص ہوں اور میں صرف اپنے شوہر کی ہوں۔ یہ تھا، یاد رکھیے۔ برقع بڑی اہم چیز ہے، یہ اس میں زینت نہ ہو، اس میں خوبصورتی نہ ہو، اس میں الگ الگ کلرز نہ ہو، اس میں بیل بوٹے نہ ہو، ایک دم سادہ سیدھا ہو، ایک چادر یا 2 چادر بھی ہو سکتی بہرحال، لیکن وہ اسلامی۔ اور پردہ صرف ظاہری پردہ نہیں، پردہ آپ کے اخلاق کو بھی کنٹرول کرے، ورنہ آپ برقع کر کے سڑکوں پہ بھاگ رہی ہیں ہمارے بچیاں یا عورتیں، یہ پردہ نہیں، برقع پہن لیا اور جو چلا رہے کہ بس بالکل جیسا کہ راستہ نہیں ہے، وہ اسپیچ چل رہی، کیا چل رہا تمہارا، کہاں دے، اور باتیں کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، برقع صرف آپ کو جسمانی کورنگ نہیں کر رہا ہے، وہ اخلاق کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ وہ ایک آدمی گزرنے لگا اور ایک عورت سے جو پردے میں تھی زور زور سے بات کرتے ہوئے جا رہا ہے، انہوں نے کہا ادھر آؤ، اور کوڑا نکال کے ڈر گئے، کہا امیر المومنین وہ میری محرم ہے، تو کہا وہ تیری محرم ہے تجھے معلوم ہے، لیکن مجھ جیسے اجنبی کو کیا معلوم وہ تیری محرم ہے، سڑک سے ایسی بات کرتے ہوئے جائیں گا تو پورا ماحول خراب ہوگا، تو وہ زور زور سے بات کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ پردہ اخلاق کو بھی کنٹرول کرتا ہے ادھر، تو لہٰذا میں مسلم خواتین سے گزارش کروں گا وہ پردے کا اہتمام کرے، ویسا پردہ جیسے پردے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ دنیا اس پردے کے فائدے اٹھا رہی ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال آپ کو اور ہم کو یہ چیز فری ملی ہے، آسانی سے پروڈکشن سب ہو جا رہا ہے، تو پردہ کیا، کچھ ہی پہنو، خود پردے کو اٹریکشن بنا لو۔ پردہ سادہ سیدھا ہو، سمپل ہو، اس کلر کا ہو جو آپ کے علاقے میں لوگ عموماً پہنتے ہیں، تاکہ اس میں بھی الگ نہ دکھے کہ میرا پردہ بہت وہ ہے، کوئی بیل بوٹے، کوئی نقش نگار، کوئی ڈیزائن کچھ نہ ہو، سادہ سمپل ہو۔ اب آج کل ایسا کوئی برقع دیے تو برقع بیچنے والا بولتا یہ برقع تو ملتا ہی نہیں ہمارے پاس، ایسا برقع ہی نہیں، وہ تو تم جاتے جاتے کوئی چادر وادر لے لو ایک کالی اور اس کو کر لو، کیا کرنا ہے۔ حالت یہ چونکہ فیشن اتنا آ چکا ہے برقعوں کے اندر، لہٰذا وہ سمپل ہو، بیچنے والا بھی اس چیز کا خیال رکھے اور پہننے والا بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ برقع ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ ایک عبادت ہے ایک طرح سے،
جب اللہ کے احکام کے تحت ایک عورت پہنتی ہے وہ ثواب اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا دیتا ہے، پروڈکشن وغیرہ وہ ساری چیزیں تو بائی ڈیفالٹ اس کو مل ہی رہی ہے، لیکن اجر ملتا ہے اس لیے کہ وہ ایک سنت کے مطابق اور قرآن نے جیسا حکم دیا وہ کرتی ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں بڑی اہم بات ہے. حتیٰ کہ جہاد کے میدان میں بھی عورتیں گئی اور وہاں صرف اتنا حکم تھا کہ ٹخنوں تک وہ اٹھا سکتی ہے اپنے برقعے کو، ٹخنوں تک. اس چیز کو ہم سمجھے. اسی میں ایک چیز مسئلہ یہ بہت ساری عورتیں برقعہ تو پورا پہنتی ماشاءاللہ، ایسا برقعہ کی تعجب آپ کریں گے، لیکن برقعے کے اندر سے چوٹی نکلتی باہر، پتہ نہیں وہ کیوں، مطلب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، چوٹی نکلی، جبکہ وہ بھی تو حصہ ہے، اس کو بھی تو چھپانا ہے بال، وہ بھی نکالتے. تو بہرحال ہمیں پردے کے تعلق سے شاید احکامات بتائے نہیں گئے، ہم نے سیکھے نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، صحابیات کی زندگی پڑھنا چاہیے، فقہ کی کتابوں میں پردہ کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے آپ تعلیم حاصل کریں اور کوشش کریں کہ مرد اپنی عورتوں کو ویسا پردہ کرائے، عورتیں خود اس چیز کو پڑھیں اور پھر عمل کرے، اس لیے کہ بڑا اہم احکام اور شعار پہچان بھی ہے مسلمان کی. یاد رکھیں تو اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو جیسا حق ہے ویسا ادا کرنے کی ہم کوشش کریں.